والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. صدر مجلس، علماء کرام، محترم بزرگوں، دوستوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کے اس بحث میں مجھے جو ٹاپک بتایا گیا تھا وہ تھا عقیدہ توحید اور امت کا اتحاد، اور وقت ملا ہے 35 منٹ. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں اس موضوع کا حق ادا ہو پائے. میرے جیسے ابتدائی مقرر کے ذریعے کوئی بہت باکمال اور بہت ہی مزے سے خطیب ہوں، ان کی بات ہے کہ وہ 15 منٹ میں بھی اپنی بات کہہ سکتے ہیں. بہرحال میں اپنی بات شروع کرتا ہوں اللہ رب العالمین سے دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین اسی وقت میں جو کچھ ہو سکے اپنی کتاب اور نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت سے کچھ گفتگو کرا لے. حضرات گرامی، توحید اور اتحاد عربی زبان کے دونوں الفاظ ہیں اور دونوں کا مادہ روٹ ورڈ جو ہے وہ ایک ہی. جہاں سے بنا ہے یہ الفاظ دونوں بنے ہیں جس لفظ سے وہ ایک ہی. اللہ رب العالمین نے توحید کو اس کائنات کی پیدائش سے پہلے، انسانیت کی پیدائش سے پہلے اس کا اقرار انسانیت سے لے لیا، کرا لیا. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا. اللہ رب العالمین نے عہد و پیمان لے لیا، ایگریمنٹ کرا لیا تھا بنی آدم سے، آدم کے اولاد سے. کب؟ آدم کی پیدائش سے پہلے، جب آدم کی پیٹھ میں یہ ساری انسانیت آدم کی پیٹھ میں تھی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ساری انسانیت میں اس کائنات میں آنے کے بعد چاہے وہ منکر ہو جائے، چاہے جس دھرم کو، جس مذہب کو اپنا لے، اختیار کر لے، لیکن وہاں سب نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب. یہ توحید وہ چیز ہے. اللہ رب العالمین نے اسی توحید کی خاطر جنات و انسان کی دنیا بسائی اس کائنات میں. فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جناتوں کو اور انسانوں کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ صرف میری عبادت کریں. لیفردونی بالعبادہ، مفسرین نے یعبدون کی تفسیر یہ کی کہ عبادتوں میں وہ مجھے تنہا کر رہے ہیں. توحید کا کلمہ لا الہ الا اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ دنیا کی کوئی زبان رکھنے والا مسلمان، چاہے اس کی زبان جو بھی، وہ اسی کلمے کو پڑھتا ہے، اسی کلمے کے ذریعے اسلام میں داخل ہوتا ہے اور اسی کلمے کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے اس کا ذکر بھی کرتا ہے. اس لیے کہ افضل الذکر قرار دیا گیا ہے اسے لا الہ الا اللہ.
یہ کلمہ توحید یہ اس امت کا المیہ، اس امت کی ٹریجڈی ہے، وڈمبنا ہے کہ توحید کی خاطر جسے پیدا کیا گیا، جسے اس کائنات میں برپا اس لیے کیا گیا کہ اگر اس کائنات میں کچھ سرفری قومیں اگر اللہ رب العالمین کی توحید کا انکار کر دیتی ہیں تو یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والی امت ان کی رہنمائی کرے گی۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، لیکن آج انہی کے درمیان توحید سے متعلق گفتگو کرنی پڑ رہی ہے، انہی کو توحید کا معنی و مفہوم سمجھانا پڑا۔ توحید صرف یہ نہیں ہے کہ ہم رب کو اپنا خالق جان لیں، صرف یہ نہیں ہے کہ اپنا مالک جان لیں، توحید یہ بھی ہے کہ ہم پریشانی کے وقت میں بھی، مشکلات کے وقت میں بھی، ہر قسم کی مصیبتوں کا سامنا کرتے ہوئے بھی، جب طرح طرح کی طاقتیں قوتیں انسانوں کی شکل میں یا شیطان بھی اپنی پوری قوت اور پوری طاقت لگا لیتا ہے کہ مصیبت کے وقت میں، پریشانی کے وقت میں اور مشکل کے وقت میں ہم کسی اور دروازے کو، کسی اور چوکھٹ پر حاضری دے دیں۔ ایسے حالات میں بھی اپنے رب کو تنہا جاننا، اپنے رب سے ہی لو لگانا، اپنے رب سے ہی فریاد کرنا، اپنے رب سے ہی مدد طلب کرنا، یہ توحید ہے، اصل توحید یہ ہے۔ ورنہ خالق عرب کے کفار بھی جانتے تھے، مالک عرب کے کفار بھی جانتے تھے، رازق عرب والے بھی جانتے تھے، اور موت دینے والا، زندگی دینے والا عرب کے کفار بھی اس کا عقیدہ رکھتے تھے۔ اس کائنات کے نظام اور سسٹم کو چلانا صرف اللہ کا کام ہے، یہ عرب والے بھی اس کا اقرار کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو مشرک کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے بجائے دوسروں کے سامنے اس نام پر عبادت کی تھی، دوسروں کے سامنے سر سجدہ تھا، دوسروں کے سامنے دعائیں کی تھی، دوسروں کے نام کی نذر و نیاز مانی تھی، دوسروں کے سامنے ذبیحہ پیش کیا تھا، دوسروں سے فریاد کی تھی، دوسروں سے مشکلات ہٹانے کی مدد مانگی تھی، اس نام پر کہ یہ ہماری سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم ان بتوں کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کرتے ہیں، یہ ہماری سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مشرک کیا، اور اگر ہم اسی نام پر، اس امت کے کچھ افراد اسی نام پر غیروں کے آستانوں پر جا کر سر سیکتے ہیں، یا غیروں کے آستانوں پر جا کر ذبیحہ پیش کرتے ہیں، چاہے مرغے کی قربانی ہو، چاہے بکرے کی قربانی ہو، خون بہانا، ذبیحہ پیش کرنا اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے یا کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے، یہ توحید کے خلاف چیز ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، من ذبح لغیر اللہ فقد اشرک ومن ذبح لغیر اللہ لعنہ اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گرامی کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبیحہ پیش کرے وہ مشرک ہے، اس نے شرک کا کام کیا۔ اولاد طلب کرنی ہوتی ہے، ہم چلے جاتے ہیں کسی آستانے پر، ہماری مائیں اور بہنیں دوڑی چلی جاتی ہیں کسی آستانے پر جہاں نہ ان کی عزت و آبرو کا ٹھکانہ ہوتا ہے، نہ عقیدہ کا کوئی ٹھکانہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قرآن پاک کی سورہ شورى میں، اللہ رب العالمین نے ان دو آیتوں میں فرمایا کہ اللہ ہی کے لیے آسمانوں کی بادشاہت بھی ہے، زمین کی بادشاہت۔ آسمانوں کی بادشاہت اسی کی ہے، زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، صرف بیٹیاں دیتا ہے،
لوگ بیٹے کے لیے ترس جاتے ہیں، بیٹا نہیں، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتا ہے صرف بیٹے دیتا ہے۔ بیٹی کے لیے لوگ تمنا کرتے ہیں، آرزو کرتے ہیں، نہیں ملتی ہے۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جسے چاہتا ہے دونوں سے نواز دیتا ہے۔ اور فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے، باج بنا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین صرف بیٹے دینا چاہے تو دنیا کی کوئی ہستی چاہے جتنی پہنچی ہوئی ہستی ہو، آپ کی زبان میں ہماری زبان میں، وہ بیٹی نہیں دے سکتا۔ اور اوپر والا عرش والا اگر صرف بیٹیاں دیتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت بیٹے سے نہیں نواز سکتا۔ اور اللہ رب العالمین دونوں سے نواز دیتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت محروم بھی نہیں کر سکتی۔ اور اللہ رب العالمین نے اگر کسی مصلحت کی بنیاد پر ہمارے لیے بے اولادی کا فیصلہ کیا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اولاد نہیں دے سکتی، نہیں دے سکتی۔ تو اور ایسی حالت میں اگر ہم ان آیتوں پر یقین رکھتے ہوئے بھی، ان آیتوں پر ایمان رکھتے ہوئے بھی کسی اور کے دربار میں، کسی اور کی درگاہ میں، کسی اور کے آستانے پر جا کر سر پھینک دیتے ہیں، اللہ رب العالمین نے یہ پیشانی جس کو عربی زبان میں راس کہتے ہیں یا انگلش میں ہیڈ کہتے ہیں، پورے جسم کا ہیڈ ہے، اسے اس لیے بنایا ہے کہ صرف رب العالمین کی چوکھٹ پر جھکائی جائے، صرف رب العالمین کی چوکھٹ پر جھکائی جائے یہ پیشانی، یہ ماتھا، لیکن کسی اور کے سامنے جا کر ٹیک دیتے ہیں۔ یہ توحید کے خلاف ہے، یہ توحید نہیں ہے۔ چاہے لاکھ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہ جائیے، لاکھ اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مکہ والے تو ہم سے بہتر تھے، تو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، کیوں؟ یہ کہہ کر کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، یہ محمد نے کون سی دعوت پیش کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ محمد نے کیسی دعوت پیش کر دی؟ اتنے سارے معبودوں کو ایک معبود میں بدل دیا۔ انہوں نے کلمہ کو سمجھا، اس لیے وہ جلدی کلمہ نہیں پڑھتے تھے، اور جب پڑھ لیتے تھے تو دنیا کی کوئی طاقت ہم کو پھیر بھی نہیں سکتی۔ چاہے چٹائی میں لپیٹ کر بلال کو دھواں دیا جائے، چاہے عرب کے جلتے پتھر پر ان کو لٹا دیا جائے ننگا کر کے، لیکن عہد کا نعرہ ان کا ختم نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس کی چاشنی جان لی تھی، اس کی چاشنی سمجھ لی تھی، انہوں نے جان لیا تھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے، کیا مفہوم ہے، کیا تقاضا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین حاجت روا ہے تنہا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، انتم الفقراء الی اللہ۔ سارے انسان آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والا ہر انسان اللہ رب العالمین کی بارگاہ کا فقیر ہے، محتاج ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ ہی بے نیاز ہے، لائق تعریف ہے، تعریف کی گئی ذات ہے، وہ حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، اللہ رب العالمین کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو پریشانی کے وقت میں پریشان حال انسان کی دعا کو سنتا ہے؟ کون ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، اس کی پریشانی کو ختم کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے۔ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دے، دنیا کی کوئی طاقت اس دروازے کو بند نہیں کر سکتی۔ اور اللہ رب العالمین اگر کسی کے لیے رحمت کا دروازہ بند کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس دروازے کو کھول نہیں سکتی، کھول نہیں سکتی۔ یہ توحید اسے کہتے ہیں۔ توحید یہ ہے إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں مشکلات میں ڈالنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ان مشکلات سے نہیں نکال سکتی، اور اگر اللہ رب العالمین کی ذات گرامی تمہارے لیے خیر کا فیصلہ کرتی ہے، اپنے فضل سے تمہیں نوازنا چاہتی ہے، اللہ رب العالمین کی ذات تمہیں اپنے کرم اپنی رحمت سے ڈھانپ لینا چاہتی ہے، تو
فلا راد لفضلہ، تو اس کے فضل کو کوئی لوٹا نہیں سکتا۔ یہ توحید ہے، توحید اسے کہتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے توحید کی خاطر ہمیں پیدا کیا، توحید ہی کی خاطر کائنات سے پہلے ہم سے عہد لے لیا، اور اسی توحید کا نام ہم لیتے ہیں، اسی توحید کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، اور یہ کلمہ ساری انسانیت کے لیے اللہ رب العالمین نے بنایا تھا۔ یہ کلمہ، اس کلمے کی طرف ہمیں خاص طور سے ساری قوموں کو بلانا تھا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں فرمایا کہ نبی آپ کہیے اہل کتاب سے، آپ اہل کتاب کو دعوت دیجیے، قل یا اہل الکتاب، اہل کتاب چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے یہودی ہو، یعنی عیسائی اور یہودی، یا دنیا میں اور جو قومیں بستی ہیں، ان ساری قوموں سے کہیے تعالوا تعالوا الی کلمۃ، ایک ہی کلمہ تو ہے، ایک ہی کلمہ ہے جو آدم علیہ السلام نے بولا تھا، اور قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے انسان سے مطلوب ہے وہ بولے، اس کو ادا کرے، اس کا اقرار کرے، اس کا اعتراف کرے۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، جو ہمارے درمیان تمہارے درمیان ایک ہے۔ تمہاری کتاب بھی یہی دعوت دیتی ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ، ہماری کتاب بھی یہی دعوت دیتی ہے اللہ نعبد الا اللہ۔ تمہارا کلمہ بھی لا الہ الا اللہ ہے، ہمارا کلمہ بھی لا الہ الا اللہ ہے۔ عیسیٰ، موسیٰ، عزیر اور سارے انبیاء علیہم السلام کا کلمہ بھی لا الہ الا اللہ ہے، اور محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ بھی لا الہ الا اللہ ہے۔ تو اس کلمے کی طرف آ جاؤ، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ۔ وہ کلمہ کیا ہے کہ ہم اس اللہ کے علاوہ جو حقیقی معبود ہے، سچا معبود ہے، کسی اور کی پرستش نہ کریں، اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی چیز میں کسی کو بھی کچھ بھی شریک نہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے یہ ہمیں دعوت دینے کے لیے کہا تھا، ہمیں دوسری قوموں کی رہنمائی کے لیے حکم دیا، لیکن ہم ہی توحید کے ترازو پر کھڑے نہیں اترے، توحید کا ترازو ہمارا ہی ہلکا ہو گیا، دوسری قوموں کو بلانا تو بڑے دور کی بات۔ اور یقین جانیے جس دن کلمہ توحید پر یہ امت کلمہ توحید کو اچھی طرح جان لے گی، سمجھ لے گی، کلمہ توحید کے معنی اور مفہوم اور اس کے تقاضے کے مطابق زندگی گزارنے لگ جائے گی، ساری امت ایک ہو جائے گی، متحد ہو جائے گی، متفق ہو جائے گی، سب کے زبان پر ایک رب کی بڑائی ہوگی، ایک رب کی کبریائی ہوگی، ایک رب کی وحدانیت ہوگی، سب کی زبان اسی کے گن گائے گی، سب کی زبان اسی کا ذکر کرے گی، سب کی زبانیں اسی کی تسبیح پڑھیں گی، سب کی زبانیں اسی کی تکبیر پڑھیں گی، سب کی زبانیں اسی کی وحدانیت بیان کریں گی، ساری امت ایک ہو جائے گی۔ اور یہی ہم سے مطلوب بھی تھا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ قرآن یہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور وہ رسی سب سے مضبوط رسی یہی ہے جسے العروۃ الوثقی کہا گیا ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا۔ قرآن کہتا ہے کہ جو ایک اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آتا ہے اور اللہ کے علاوہ دنیا میں جس چیز کی بھی پرستش کی جاتی ہے، چاہے زندہ کی جائے، چاہے مردہ کی جائے، چاہے حاضر کی جائے، چاہے غائب کی جائے، چاہے جاندار کی جائے، چاہے بے جان کی جائے، سب کا انکار کر دیں، ایک اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے اور باقی سارے معبودوں کا انکار کر دیں، یہی العروۃ الوثقیٰ ہے، وہ مضبوط رسی ہے جو کبھی کٹتی نہیں ہے، جو ٹوٹتی نہیں ہے،
واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ تعالیٰ نے اسی رسی کو مضبوطی کے ساتھ سب مل کر اکٹھا پکڑنے کا حکم دیا ہے کہ پکڑ لو سب مل کر متفقہ طور پر پوری طرح سے اللہ کی رسی کو، ولا تفرقوا، اور تفرقہ بازی نہ کرو، فرقوں میں مت بچ جاؤ، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ آج اس امت میں بٹنے کا کوئی ایک ذریعہ نہیں ہے کہ آمین بن جہل کی وجہ سے امت بٹ گئی، رفع یدین کی وجہ سے امت بٹ گئی، اور ہاتھ کہاں باندھا جائے اس کی وجہ سے امت بٹ گئی، نہیں، امت نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی بدل دیا۔ کسی نے کہا لا حاکم الا اللہ، کسی نے کہا لا قائد الا اللہ، کسی نے کہا لا محبوب الا اللہ، کسی نے کہا لا موجود الا اللہ۔ کیا یہی معنی ہے لا الہ الا اللہ؟ تو لا الہ الا اللہ جو کلمہ توحید ہے، جس کو پڑھ کر ہم اور آپ خود بھی اسلام میں داخل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یا دوسری قوموں کو اگر دعوت دیتے ہیں تو اسے بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ کلمہ ہے، اسے پڑھ کر اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاؤ، اور اس کلمے کا مفہوم اس امت نے بدل دیا، اس امت نے بدل دیا، توحید کا مفہوم بدل دیا۔ صرف یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ تو سامنے دکھتا ہے، لوگ پٹی پڑھاتے ہیں کہ دیکھو یہ آمین بن جہل والے اختلاف پیدا کرتے ہیں، یہ رفع یدین کرنے والے اختلاف پیدا کرتے ہیں، یہ سینے پر ہاتھ باندھنے والے اختلاف پیدا کرتے ہیں۔ اصل بنیادی اختلاف یہ نہیں ہے، بنیادی اختلاف تو یہ ہے کہ آپ نے بزرگوں کی قبروں کو میلہ بنا دیا، آپ نے بزرگوں کی قبروں سے منتیں مانگنا شروع کر دیا، آپ نے وہاں قربانیاں کرنا پیش کر دیا، آپ نے وہاں چڑھاوے چڑھانا پیش کر دیا۔ یہ کس توحید کی دعوت ہے؟ یہ کون سی توحید ہے؟ یہ کس کلمہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہے، مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، فرقہ بندیوں میں نہ پڑو۔ یہ تو ایک پہلو تھا، دوسرا پہلو ذات پات والا آیا، فلاں برادری سے اس کا تعلق ہے، اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ میں ایک اہل حدیث بستی کی کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ وہاں ایک الیکشن ہوا، لوکل الیکشن میں بیک وارڈ کے مسلمانوں نے، نیچی ذات اس کو لوگ کہتے ہیں، معاشرہ سمجھتا ہے، انہوں نے فورورڈ کے مسلمانوں کو ووٹ نہیں دی یا ان کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں دی۔ تو اب آپ تصور کیجئے کہ اس بیچارے غریب کو اپنی گاڑی بیک کرنا ہوا تو ان کی زمین میں اس نے بیک کر لیا تو اس کے لیے خون خرابہ ہوا۔ اللہ، کیا کلمہ لا الہ الا اللہ ہمیں یہی سکھلاتا ہے؟ کیا اہل حدیثیت کا یہی مفہوم ہے؟ علماء کرام یہاں بیٹھے ہو، کتاب و سنت ہمیں یہی رہنمائی کرتی ہے؟ پورا کا پورا گاؤں اہل حدیث کی، ایک بھی گھر شاید وہاں آپ نہ ملے جو غیر مسلک کا، ان کا یہ حال ہے، ان کا یہ حال ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ہے، اس قوم کا نفع بھی ایک ہونا چاہیے، نقصان بھی ہے۔ اگر کشمیر میں کچھ ہوتا ہے تو دنیا کے سارے مسلمان اس کو محسوس کرتے ہیں۔ فلسطین کے بیت المقدس میں اگر کوئی بمباری کرتا ہے اور نمازیوں کو شہید کرتا ہے تو اس کا شبہن ہمیں ہونا چاہیے۔ یہی تو ہمیں ہماری شریعت نے سکھلایا ہے۔ ہم سب کے پیشوا، ہم سب کے رہنما، اس کائنات کے امام، سارے نبیوں اور رسولوں کے امام محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ مثل المؤمنین فی توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر۔ مومنوں کی مثال، مسلمانوں کی مثال، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کی مثال، توحید کا اقرار کرنے والوں کی مثال ایک جسم جیسے، ایک جسم کے کسی عضو میں انگلی کٹ جاتی ہے پورا جسم اس کا درد محسوس کرتا ہے۔ فلسطین کا کوئی ایک بھائی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا اگر شہید ہوتا ہے اللہ کے راستے میں، اس کی تکلیف مشرق میں بسنے والے، ایک کنارے بسنے والے مسلمان کو ہونی چاہیے۔ مثل المؤمنین، مومنوں کی مثال، فی توادهم، محبتوں میں، محبت کرنے میں، آپسی محبت میں، آپسی بھائی چارے میں، اور تراحم، آپسی رحم و کرم میں، مہربانی میں، اور تعاطفہم، آپسی شفقت میں، کمثل الجسد الواحد، ایک جسم جیسے۔
جسم کے کسی ایک حصے کو اللہ کے رسول نے مثال دے کر سمجھایا، مثال دے کر سمجھایا۔ مثل المؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن کی مثال ایک عمارت جیسی ہے کہ عمارت کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو طاقت بخشتی ہے، قوت بخشتی ہے، مضبوطی دیتی ہے۔ اسی طرح ایک مومن دوسرے مومن کے لیے طاقتور ہوتا ہے، اس کا سپورٹر ہوتا ہے، اس کو قوت بخشتا ہے، اس کی مضبوطی کا سامان بنتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنہوں نے ہمیں لا الہ الا اللہ کی دعوت دی اور اللہ کے فضل سے ہم اس کلمہ کے قائل ہوئے، اس کے معترف ہوئے، ان کا فرمان گرامی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ علامہ اقبال کے اشعار میں سنا رہا تھا، انہوں نے کہا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ہے ایک ہی، سب سے نبی، حرم پاک بھی، قرآن بھی، اللہ بھی ہے۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ہے، حرم پاک بھی، قبلہ ہمارا سب کا ایک، سب لوگ اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، چاہے وہ مشرق میں رہنے والا مسلمان ہو، مغرب میں رہنے والا ہو، جنوب میں رہنے والا ہو، شمال میں رہنے والا ہو، جو بھی ہو، سب اسی قبلہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں۔ حرم پاک بھی، قرآن بھی، اللہ بھی ہے۔ قرآن بھی ہمارا ایک ہے، اللہ بھی ہمارا ایک ہے، ایک ہی توحید کی بات کرتے ہیں، ایک ہی کلمہ پڑھتے ہیں۔ اور ہمارے حالات کیا ہیں؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ فرقہ بندیوں کے شکار نہ ہو جاؤ۔ فرقہ بندی ہے کہیں جاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ آج پوری دنیا میں ہماری جو حالت ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ فلسطین لالا زار ہو، چاہے سیریا سے ہٹ رہا ہو، چاہے برما سے چیخ و پکار آ رہی ہو، چاہے ہندوستان کے جو حالات ہیں اور آپ جانتے ہیں، ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اور ہم جانتے ہیں اسے۔ لیکن کیا ایسے حالات میں بھی ہم نے اپنے ایک رب کا دروازہ کھٹکھٹایا، اپنے ایک رب سے لو لگانے کی کوشش کی، اپنے ایک رب سے مدد مانگنے کی کوشش کی؟ کیا ایسے حالات میں بھی ہم اپنے ذاتی اختلافات کو، یا یہ جو بنیادی اختلافات نہیں ہیں ان سے ہٹ کر بنیادی اختلافات کو دور کر کے ایک کلمے پر اور توحید کے نام پر جمع ہوئے؟ آج بھی وہی حالات ہیں، آج بھی وہی حالات ہیں کہ میں ایک جگہ جنازہ پڑھانے گیا تو کہا گیا نہیں، یہاں کے جو امام ہے وہ زیادہ حقدار ہیں، جنازہ نہیں پڑھا، جنازہ پڑھانے شروع کیا گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو ان کا کلمہ لا الہ الا اللہ درست نہیں ہے، یا میرا کلمہ لا الہ الا اللہ درست نہیں ہے، یا تو وہ ہم کو کافر سمجھتے ہیں یا وہ خود اپنے آپ کو کافر سمجھتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ آپ ہی پڑھائیے، میں آپ کے پیچھے پڑھوں گا، کوئی بات نہیں۔ یہ حالات ہیں، ایک قبرستان میں دفن کرنے سے روک دیا جاتا ہے، یہ اس امت کا حال ہے۔ پچھلے الیکشن سے پہلے والے الیکشن میں دیوبند جیسی جگہ، میں مثال دیتا ہوں، جہاں 60% مسلمان بستے ہیں، وہاں سے دوسرا کینڈیڈیٹ جیت کر چلا جاتا ہے اسمبلی میں۔ یہ ہمارے اتحاد کی طاقت ہے۔ کیسا اتحاد ہے؟ اور اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ اللہ نے تمہیں جو نعمت کی ہے توحید کی، ایمان کی، اس کو یاد رکھو، اس کو یاد رکھو۔ تم آپس میں دشمن تھے، اللہ کی ذات نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا کلمہ توحید کی بنیاد پر۔ کلمہ توحید کی بنیاد پر بلال جو حبشہ سے آئے تھے ابو بکر کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے۔ کلمہ توحید کی بنیاد پر سلمان جو فارس سے آئے تھے وہ عمر کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں۔ کلمہ توحید کی بنیاد پر صہیب جو روم سے آئے تھے وہ عثمان غنی اور علی بن ابی طالب کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ توحید نے ہمیں جوڑا، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم ولکن اللہ الف بینہم۔ اگر زمین کی ساری دولتوں کو، ساری نعمتوں کو تم خرچ کر دیتے تو دلوں کا یہ جوڑ جو ہم نے، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں نے جو پیدا کیا ہے نہیں کر سکتا۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم ولکن اللہ الف بینہم۔ لیکن اللہ نے ان کے درمیان الفت و محبت پیدا کی۔ کیسے الفت و محبت؟
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، حضرت سعد بن ربیع سے جب ان کی بھائی چارگی کرائی تو سعد بن ربیع نے کیا کہا تھا معلوم ہے؟ سعد بن ربیع نے کہا کہ عبد الرحمن میری یہ پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، میں اپنے قبیلے کا سب سے مالدار انسان ہوں، میری پراپرٹی آپ آدھے آدھ بانٹ لیجیے، آدھے آدھ بانٹ لیجیے، اور میرے پاس 2 بیویاں ہیں، آپ پسند کر لیجئے، جس بیوی کو آپ کہیں گے میں طلاق دینے کے تیار ہوں آپ شادی کریں گے۔ اللہ کلمہ توحید نے تو یہ محبت دیکھنا چاہتا ہے، یہ مثال دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کہہ دیا کہ سعد بن ربیع کے بھائی عبد الرحمن بن عوف ہوں گے، اور سعد بن ربیع نے اپنا پارٹیشن کر دیا اپنی جائیداد۔ عبد الرحمن بن عوف جو مکہ سے آئے تھے خالی ہاتھ، معلوم کچھ نہیں تھا، وہ لالچ میں نہیں پڑے کہ چلو مدینے کے سب سے مالدار انسان سے صاف صاف پڑا ہے آدھا آدھا پانچ منٹ، نہیں، کہا کہ میری رہنمائی کر مجھے بازار دکھا دی، اور تھوڑے سے گھی اور پنیر سے اپنا بزنس اور اپنی تجارت شروع کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت دی کہ عبد الرحمن بن عوف خود کہتے ہیں کہ میں نے شادی کی، اور شادی کر کے جب مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سفید کپڑے میں کوئی پیلا دھبا دیکھا، پوچھا کہ ماں اثر هذه الصفة یا عبد الرحمن یہ کیسا پیلا نشان تمہارے کپڑے میں لگا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں نے 1 گٹھلی سونے کے برابر مہر دے کر ایک عورت سے شادی کر دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولم ولو بشاة، ایک بکری سے صحیح ولیمہ ضرور کرنا۔ تو یہ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت دی کہ میں مدینے میں بزنس اور تجارت کی غرض سے اگر مٹی بھی چھو دیتا تھا تو وہ سونے کا دام دیتی تھی، اللہ سونے کا دام دیتی تھی۔ اور آخرت کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی ہی میں جن 10 صحابہ کو جنت کی خوشخبری دی تھی ان میں سے عبد الرحمن بن عوف کا نام نامی اس میں گرامی بھی آتا ہے۔ کلمہ توحید نے یہ برکتیں دی، کلمہ توحید نے اس طرح جوڑا، کلمہ توحید نے مکہ کے مہاجرین کو مدینہ کے انصار کا بھائی بنا دیا، بھائی بھائی ہو گئے، کوئی کسی کو تکلیف دینا نہیں چاہتا تھا، کوئی کسی کی پریشانی میں ہمیشہ ہر وقت شامل رہتا تھا، اس کے لیے تیار رہتا تھا، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس کی ہمدردی کے لیے، اس کی خیرخواہی کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہاری عزت و آبرو، تمہارے مال و دولت یہ تم میں سے ہر ایک پر حرام ہے کہ دوسرے کا کوئی مال ہڑپ لے، کوئی جائیداد ہڑپ لے، کسی عزت و آبرو، کسی کی عزت و آبرو پر ڈاکہ ڈالے، حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا تھا، کسی کی جان لے لے حرام قرار دیا تھا۔ کیا آج ہمارا معاشرہ اس سے پاک ہے؟ ہمارا معاشرہ اس معاملے میں اتحاد کا ثبوت دیتا ہے، اتفاق کا ثبوت دیتا ہے؟ آج ہمارے درمیان، معاف کیجئے گا بات کڑوی ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ علماء کرام تک کی زبان سے سنتے ہوئے سنا ہے، بولتے ہوئے سنا ہے کہ فلاں عالم اسٹیج پر رہیں گے، میں اسٹیج پر نہیں آؤں گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قوم کے رہنما کا یہ حال ہے۔ یہ مدرسہ، یہ مسجد سامنے ہے، آپ کے یہاں کا کیا حال ہے مجھے نہیں پتا، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ مسلمانوں کے سارے اختلافات یہیں پیدا ہوتا ہے۔ ہر گاؤں میں کوئی کمیٹی ہے، ہر گاؤں میں کوئی مدرسے چل رہے ہیں، ایک مسجد کے رہتے ہوئے ایک مسجد کا پیٹ نہیں بھر رہا ہے، دوسری مسجد تیار ہو جاتی ہے، تیسری مسجد تیار ہو جاتی ہے۔ اب تو حالت یہ ہے کہ یہاں یہ اللہ کا فضل ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ ہم لوگ گوپال گنج کے علاقے میں رہتے ہیں، وہاں دیکھا گیا کہ اگر ایک توحید کا، اصلاح معاشرہ کا کوئی اسٹیج سجا ہے تو وہیں دوسری جانب دوسرا اسٹیج بھی عاشقان مصطفیٰ کا بھی سجا ہے اسی وقت، ایک وقت۔ آپ تصور کیجئے کہ کس اتحاد کا مظاہرہ ہم دنیا کی قوموں کے سامنے کرتے ہیں، کس اتفاق کا نام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی اتحاد کی دعوت دی تھی، اسی اتفاق کی دعوت دی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی طرح دیکھنا چاہتا تھا، یہی معاشرے کی امید تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسلامی معاشرے سے، مسلمانوں کے معاشرے سے۔ بھائی بھائی کو دیکھنا نہیں چاہتا، بھائی بھائی سے لڑتا ہے،
بھائی بھائی کی زمین ہڑپ کر لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے بھائی کی ایک بالش کی زمین ہڑپ لے تو اللہ تعالیٰ اس زمین کی بقدر 7 طبق اس کے گلے میں قیامت میں لٹکا دے گا، طبق بنا دے گا اس کے گلے کا۔ کہاں کہاں ڈھوئیں گے؟ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کو ان مدارس والوں سے، ان مساجد والوں سے، مساجد کے ممبر و محراب سے کلمہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو سمجھا جائے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، اس بات کو یاد کر لیا جائے۔ اپنے بچوں کو بھی توحید کا مطلب سمجھایا جائے، اپنے گھر کی خواتین کو بھی توحید کا مطلب سمجھایا جائے، اور جب اس طرح سے ہم کلمہ توحید کے معنی اور مفہوم کو سمجھ لیں گے، کلمہ توحید کے معنی اور مفہوم کو جان لیں گے، ہمارا معبود جب ایک ہو جائے گا، ایک معبود کی توحید کا اقرار کرنے لگ جائیں گے، ایک نبی کے ڈگر پر چلنے لگ جائیں گے، تو یقین جانیے پورا مسلم معاشرہ متفق ہو جائے گا، متحد ہو جائے گا۔ ایک ہو جاؤ تو بن سکتے ہو خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے؟ بکھرے ہوئے تارے آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی روشنی نہیں پھیلاتے، لیکن چاند ایک ہے لیکن روشن ہوتا ہے تو پوری دنیا کو منور کرتا ہے۔ اس طرح کی امت بن جائیں، اس طرح کی قوم بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری ہم پر ڈالی تھی، اس ذمہ داری کو ایکسپٹ کرتے ہوئے، اس ذمہ داری کو مانتے ہوئے، اس ذمہ داری کو نبھانے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہی کہا تھا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ تم خیر امت، ساری قوموں میں سب سے افضل ہو، تاکہ ہم جانیں کہ آخر وہ کون سی خوبیاں ہیں جن کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں خیر امت کہہ رہا ہے۔ پہلا ہی لفظ خیر امت کا کیوں آ گیا؟ شرط بات میں آ رہی ہے، کیوں؟ اسی لیے تاکہ ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، جس کے ذریعے وہ ہمیں خیر امت، افضل الامم بنانا چاہتا ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر پر کہا کہ ساری انسانیت کے لیے پیدا کیا گیا، ساری انسانیت کے لیے پیدا کیا گیا، ساری انسانیت کی رہنمائی تم کرو گے، ساری امتوں کی پیشوائی تمہارے ہاتھ میں ہے۔ توحید ہی نہیں ہوگا تو کس جانب پیشوائی کریں گے؟ امت متفق نہیں ہوگی تو کوئی کہے گا کہ ہمارے راستے پر چلو، کوئی کہے گا ہمارے راستے پر چلو، فلاں جماعت کہے گی کہ اس جماعت کی باتیں اچھی ہیں، فلاں جماعت کہے گی کہ اس جماعت کی باتیں اچھی ہیں، تو پھر کلمہ توحید کا مطلب کیا ہوا؟ کیا قرار پایا کلمہ توحید کا مفہوم؟ تقاضا کیا ہوا؟ یہ ہمیں اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے، ہمیں اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ خیر امت بننے کے لیے کلمہ توحید پر ساری امت کو متفق ہونا ہوگا، اور کلمہ توحید پر تو متفق ہے، یا کہہ سکتے ہیں کہ سب سے لا الہ الا اللہ ہی پڑھتے ہیں؟ نہیں، لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو جاننا ہوگا، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنا ہوگا، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کے مطابق اپنا معاشرہ بنانا ہوگا، لا الہ الا اللہ کے سانچے میں مسلم معاشرے کو ڈھالنا ہوگا، لا الہ الا اللہ کے مطابق اپنی راتیں بھی گزارنی ہوں گی، اپنا دل بھی گزارنا ہوگا، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کے مطابق ہمیں اجتماعی زندگی بھی گزارنی ہوگی، انفرادی زندگی بھی، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کے مطابق تنہائی کی زندگی بھی ہمیں گزارنی ہوگی، اور لوگوں کے سامنے کی زندگی بھی ہمیں لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کے مطابق گزارنی ہوگی، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کے مطابق تجارت بھی کرنی ہوگی، لا الہ الا اللہ کے مفہوم کے مطابق ہمیں ملازمت بھی کرنی ہوگی، لا الہ الا اللہ کے تقاضے کے مطابق ممبر و محراب سے یا اس قسم کے اسٹیجوں سے خطاب بھی کرنا ہوگا، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کے مطابق اپنے مدارس اور مکاتب بھی چلانے ہوں گے، تب جا کر یہ معاشرہ، یہ سماج، یہ امت ایک ہوگی، اور جب ایک ہوگی تو خیر امت ہوگی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں انسانیت کی رہنمائی کے لیے بنایا گیا ہے، انسانیت کی پیشوائی کے لیے بنایا گیا ہے، انسانیت کو سیدھی جگہ پر چلانے کے لیے بنایا گیا ہے، انسانیت کی قیادت کے لیے بنایا گیا ہے، انسانیت کی پیشوائی کے لیے بنایا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس پیشوائی میں سب سے پہلا فریضہ ہم پر جو عائد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی ساری حلال کی ہوئی چیزوں کا حکم دینا ہوگا سماج کو، معاشرے کو، اور اللہ کی ساری ناجائز کی ہوئی چیزوں سے روکنا ہوگا سماج
سماج کو، تب جا کر خیریت ہمارے اندر آئے گی، افضلیت پیدا ہوگی۔ اس ٹکڑے کے، خیر امت ٹکڑے کے ہم اور آپ حقدار قرار پائیں گے، مستحق قرار پائیں گے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا اور تم اللہ پر ایمان بھی رکھو، اللہ پر ایمان بھی رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے خیر امت کے ذریعے یہ امت آئے تو پہلے اس دائرے میں آئے تو پہلے، اور پھر فریضہ کی یاد دہانی کرائی گئی۔ ایمان باللہ جب ہمارے یہاں ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ ہمارا ہے، توحید کا کلمہ جب ہمارا ہے، تو ہمیں آنا ہوگا منکرات سے سماج کو پاکیزہ بنانا اور معروفات اور بھلائیوں کا حکم دینا ہوگا، کلمہ لا الہ الا اللہ پر متفق ہونا ہوگا۔ کلمہ لا الہ الا اللہ جب ہم پڑھ لیں گے تو دوسروں کے سامنے سجدہ کرنے، دوسروں کے سامنے نظر و نیاز چڑھانے، دوسروں کے سامنے فریاد کرنے سے بھی ہم رک جائیں گے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ میں وہ طاقت ہے، اور کلمہ لا الہ الا اللہ میں وہ طاقت ہے کہ ہماری اندرونی حالات کو بھی سدھار دے گا، ہمیں متفق کر دے گا، اندر سے مضبوط کر دے گا، جوڑ دے گا۔ مجھے پرچی مل چکی ہے کہ میرا وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ العزیز کبھی موقع ملا تو توحید پر اور اتحاد امت پر آئندہ گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔ رب العالمین تو نے جس طرح سے ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق دی ہے، اسی طرح ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے مفہوم کو بھی سمجھنے والی امت بن جائیں، ہمیں توفیق دے کہ اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرنے والی امت بن جائیں۔ رب العالمین ہمیں اسی کلمے کی بنیاد پر جوڑ دے، متحد کر دے، متفق کر دے، مضبوط کر دے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔